السلام علیکم ایوری ون. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے. تو جی یہ ڈینٹل کلینک آج ہم لوگ آئے ہیں. میں دراصل میری نند کے لگ گئی تھی چوٹ، تو اس کے کافی دانت کا مسئلہ بن گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آگے والا نکلے گا ہی. اس کی چھت سے گر گئی تھی تو کافی چوٹ لگ گئی. اس وجہ سے پھر میں جلدی ولاگ بھی نہیں ڈال سکی. تو یہ 23 تاریخ کا ہے. کلپ میں نے ایڈ کیا اس کے اندر. تو یہ واچ مجھے بڑی اٹریکٹ کر رہی تھی، اس لیے پھر میں نے اس کا بھی کلپ لے لیا. بڑی زبردست تھی. آئی تھنک دراز سے انہوں نے آن لائن منگوائی ہوگی، کیونکہ دراز میں ہی ایسی چیزیں ملتی ہیں. تو ہم نے چیک اپ کروایا تو گھر آ گئے. گھر آ کے میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ولاگ میں بتایا تھا کہ میرے سردیوں کے بچوں کے کپڑے نکال لیے ہیں. یہاں بورے وغیرہ میں ڈال لیتی ہوتی ہوں، ٹیچی میں پڑے ہیں کپڑے وغیرہ. تو وہ میں نے کہا میں آہستہ آہستہ نکلوا کے میں نے رکھ لی ہیں. اب ان کی چھانٹی ابھی کرنی ہے. جو چاہیے جو نہیں چاہیے گرمیوں کی اس کے اندر ڈال دوں گی، اور سردیوں کے میں سارے کپڑے اب نکال لوں گی. یہ جوتے وغیرہ تھے. رضائی کمرہ میں نے دھو لیا تھا. اب اس کا کور چڑھانا ہے، پھر اس کو سلائی کرنی ہے. یہ دیکھیں. تو کام تو میں کہتی ہوں ایک ختم کرو نا دوسرا کام تیار ہوتا ہے. ابھی وہاں سے تھک ہار کے ہم لوگ آئے ہیں. وہاں پہ ٹائم کافی لگ گیا تھا. کچھ 3-4 دن سے بھی ٹینشن بھی بنی ہوئی تھی. اس کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی بچوں ہم کی پھپھو کی. بچے بھی بیچ میں بہت تنگ کر رہے تھے. تو سردی بھی آ رہی ہے، تو پھر میں نے کہا جلدی سے پہلے میں یہ کپڑوں والا کام تو کروں، باقی پھر دیکھا جائے گا. کیونکہ کام تو آئے دن کوئی نہ کوئی نیا سے نیا نکلا ہوتا ہے. یہ بھی کرنا ضروری ہے. تو جی چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں. صبح میں ساری صفائی کر کے گئی تھی، لیکن جب میں گھر آ کے میں نے دیکھا ہے تو پھر کام سارا ویسے کا ویسے ہی کرنے والا پڑا ہے. بچوں والوں گھروں میں بس یہی حال ہوتا ہے. جب دیکھو جھاڑو لگا لو، جب دیکھو یہ کر لو. تو جی برتن بھی باہر کھانا وغیرہ کھا کے ادھر استری والا ٹیبل تو میں کہتی ہوں ایسے سمجھا ہوا جیسے ڈائننگ ٹیبل نہیں ہوتا گھر والوں کے لیے. جتنا مرضی صاف کر لو، ایک چیز سے صاف کر کے نکلو تو دوسرا کام تیار کر دیتے ہیں. تو جی کور وغیرہ بھی میں نے دھو کے صوفے پہ چڑھا لیے تھے. اب دوبارہ اس کی صفائی وغیرہ کرتی ہوں، اس کی سیٹنگ کرتی ہوں. میں بوروں کو بھی کھول کے دیکھتی ہوں کون کون سے کپڑے پہننے والے ہیں، کون سے نکالنے ہیں. جو زیادہ گرم ہوں گے وہ بھی اسی کے اندر رہنے دوں گی. جو اب استعمال والے ہوں گے فل بازو والے بچوں کی شرٹیں خاص طور پہ، یہ رضائیوں کو بھی میں نے دھوپ وغیرہ لگا کے رکھ لی تھی. کیونکہ اب یہی دھوپ تھی، تو اس کے بعد تو ٹھنڈی دھوپ آ جانی ہے. اتنی دھوپ لگنی نہیں رضائیوں کو. تو وہ تہہ لگا کے نیچے رکھ لی تھی. اب اس کی بھی سیٹنگ کرنی ہے، کیونکہ اس کے اوپر ارحم کود رہا تھا تو اس نے پھر اس کی تہہ وغیرہ ساری خراب کر دی ہے. چلو اب میں آہستہ آہستہ کرتی رہوں گی. تو اب سب سے پہلے میں سوچ رہی ہوں کہ میں کہاں سے کام شروع کروں. برتن وغیرہ اٹھاؤں کہ صفائی شروع کروں. چلیں میں نے کہا چلو سب سے پہلے نا میں اس کو دودھ وغیرہ دے دوں فیڈر. یہ شرارتیں کر رہا تھا. یہ دیکھ، یہ نا میری بھتیجی نا عنایا ویسے منہ پہ رکھ کے نا ہوا کرتی ہے، تو ویسے میں اس کو کہہ رہی تھی یہ ویسے کر کے مجھے دکھا رہا تھا. چلیں جی اب صفائی سٹارٹ کر لیتے ہیں. صفائی کرتے کرتے اب یہ بھی سوچنا پڑے گا آج بنائیں کیا، کیونکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. سمجھ نہیں آتی کہ آج کیا پکائیں کیا نہ پکائیں. چلیں وہ بھی سوچ لیتے ہیں، کیونکہ یہ سوچنے کا کام مجھے لگتا ہے میرا ہی ہے. باقی گھر والوں نے صرف کھانا ہوتا ہے، اور سوچنا میں نے ہوتا ہے کہ آج بنانا کیا ہے. حالانکہ سب کھاتے ہیں. میں کہتی ہوں سب اپنا اپنے بتاؤ کہ کیا پکائیں، کیا کھانا ہے کیا. میں تو الحمدللہ ساری چیزیں کھا لیتی ہوں. سبزی ہو کوئی بھی ہو نا، میں زیادہ پسند بھی سبزیاں ہی کرتی ہوں، دال اور سبزی وغیرہ. گوشت کی میں زیادہ شوقین نہیں ہوں. تو جی دراصل آج میں نے جانے کا پروگرام مرحم کی اسکول کا بنایا ہوا تھا، لیکن پھر یہ اس کی پھپھو کو لے کے جانا پڑ گیا ڈاکٹر کے پاس. تو اس کے اسکول میں بھی جانا ضروری تھا. میں نے کہا چلو چیک تو کر کے آؤں، 2 ماہ ہونے کو آئے ہیں. کوئی رپورٹ لے کے آؤں اس کی ٹیچر کیسا ہے پڑھنے میں کیا نہیں ہے. تو بس اس کی پھپھو کی الگ سے ہی ٹینشن پڑنا آ گئی ہے. بیٹھے بٹھائی بیچاری کی چوٹ کافی لگ گئی ہے. تو 3-4 دن سے تو کافی تکلیف میں تھی، کیونکہ ہونٹ وغیرہ پہ بھی 2 اسٹچ لگے ہیں اس کے. تو اللہ کا شکر ہے اب دانت نکلوا کے آئے ہیں تو کافی بہتر ہے. کچھ کھا پی بھی رہی ہے آج، ورنہ 2-3 دن تو کافی گھر میں ٹینشن بنی رہی ہے اس کی وجہ سے. تو اللہ کرے اللہ تعالیٰ جلدی اس کو صحت دے. تو میں نے کہا صفائی کر کے پھر
دیکھوں کھانے کا کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا. سارا دن ویسے ہی بس ہو جاتی ہے بچوں کے ساتھ. جب پیدا ہوتے ہیں تب کہتے ہیں جلدی سے بڑے ہو جائیں تو تھوڑا سا سکون ملے گا ماؤں کو، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر اور بھی زیادہ بچوں کی ذمہ داریاں سر پہ پڑ جاتی ہیں. میں کہتی ہوں تب چھوٹے ہی تھے سو جاتے تھے، تھوڑا سا ریسٹ مل جاتا تھا، لیکن اب تو ریسٹ کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے. صبح 5 بجے اٹھ جاتی ہوں، اس کے بعد بس میرا خیال ہے چل سو چل رہی ہے. سارا دن لیٹنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. اگر لیٹ بھی جاؤں تو پھر کبھی کوئی کام یاد آ جاتا ہے، کبھی کوئی کام یاد آ جاتا ہے. جب ابراہیم سوتا ہے اور ہم اسکول چلا جاتا ہے تب ٹائم ہوتا ہے میرے پاس، لیکن تب کوئی نہ کوئی کپڑے وغیرہ ان کے کوئی نہ کوئی کام کرنے والے ہوتے ہیں بچوں کے. میرے اپنے بلال کے کپڑے وغیرہ دھونے والے ہوتے ہیں منڈی کے، پھر وہ لے کے بیٹھ جاتی ہوں، اس لیے ریسٹ ہوتا ہی نہیں ہے. چلیں خیر، یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے، میری اکیلی کی کہانی تو نہیں ہے. ہر گھر میں بچوں والے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو ان کے فیڈر وغیرہ من کا اٹھا کے اس کو واش کر کے رکھ لوں میں، اور صفائی میں نے ساری کر لی ہے. چلے اب تھوڑا سا فارغ ہوئی ہوں تو میرے چائے کو دل کر رہا تھا، میں چائے بناتی ہوں. آپ لوگوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ.